من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اموطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ثقلین غضنفر اپنے نقطہ فکر یوٹیوب چینل آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک نقطہ فکر دیتا ہوں، سوچنے والی بات دیتا ہوں۔ آج جو میں جناب کو ایک سوچنے والی بات دینا چاہتا ہوں، نقطہ فکر دینا چاہتا ہوں، اور اس ابتدا سے تقریباً میں ہر ویڈیو کی آغاز کرتا ہوں جو ہو سکتا ہے تیرے دل میں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عید کی آمد ہے، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور آج جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع ہے خدا کا لاکھ شکر ہے۔ کوئی صوفی تھا، وہ ایک شاعر تھا، اگر زندہ ہے، میں نے ایک شعر پڑھا تھا، بہت خوبصورت کلام ہے اس صوفی شاعر کا۔ اگر زندہ ہے مالک اس کی زندگانی دراز کرے، اگر مر گیا ہے تو مالک اس کے درجات بلند کر کے۔ اتنا خوبصورت اس نے کلام پیش کیا، اتنا خوبصورت ایک پیغام دنیا کو دیا جو انسان جو پڑھتا ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ خدا کا لاکھ شکر ہے اے صوفی، جو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا لاکھ شکر ہے اے صوفی، جو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہی حق بندے کے پاس ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یعنی کتنا خوبصورت اس نے پیغام دیا ہے، کتنا خوبصورت لفظوں میں اس نے ایک بہت بڑا مقصد سمیٹ کر انسان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اختتام پذیر ہے۔ اللہ کے یہ بابرکت مہینہ، اللہ کا یہ عزتوں والا مہینہ، مالک اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، ہر بندہ میرے ساتھ دعا میں شامل ہوگا، مالک اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جہاں بھی ایک مسلمان، بالخصوص ہم اسلام کے، تیری ذات طیبہ کے ماننے والے، تیرے حبیب کے ماننے والے، اپنے حبیب کے صدقے میں تمام انسانیت کو اسی مضر وبا سے نجات عطا فرما۔ اور بالخصوص انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کی دشمنی، ان کی سوچ، ان کا دھرم، ان کا دین، جو کچھ بھی ہے ان کا، جو کچھ بھی ہو اپنی جگہ، مالک اللہ ہم تیرے اس حبیب کے ماننے والے ہیں، ہم تیرے اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جو کافر مشرک ڈائریکٹ تیرے نبی کو اذیتیں، کانٹے، پتھر مارتے تھے، لو لہان کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارا نبی ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتا۔ ہم تیرے اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کی عزت کا صدقہ، اس رحمت العالمین کی عزت کا صدقہ مالک تمام انسانیت کو اس موذی وبا سے مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مکمل نجات عطا فرما۔ ہم تجھے اپنے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے انڈین بھائی ہیں، ان کا دھرم جو بھی ہے ہم اس کی خاطر بھی دعا کرتے ہیں، مالک ان کو اس وبا سے، اس موذی مرض سے، پورے جہان دنیا کے انسانوں کو مالک اپنی پناہ عطا فرما، معاف کر دے، ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اپنے حبیب کے صدقے میں، اس ماہ رمضان کے صدقے میں مالک اللہ ہم بے حساب گناہ کرنے والے ہیں، نہ شکرے ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں مالک اللہ، لیکن تو ذات کریم ہے، تو رحمان رحیم ہے، تو غفور رحیم ہے، بادشاہ، تو معاف کرنے والا ہے۔ تجھے اپنے حبیب کی عزت کا صدقہ ہمارے تمام کبیرے صغیرے گناہ معاف کر کے مالک اللہ اس موذی وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کا میں کلام پیش کرنے والا تھا جو ماہ رمضان کا اینڈ ہونے والے، اور اللہ کرے ہمارے مسلمان بھائی بڑے تمام مسلمان، دنیا جہاں کے مسلمان ایسے ہزاروں بابرکت مہینے دیکھے، مالک سب کو حیاتی دے، مالک سب کو خوشیاں نصیب کرے، اور مالک اس موذی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اس نے کہا خاص خدا کا لاکھ شکر ہے اے صوفی،
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہی حق بندے کے حق میں ہوتا، ہاتھ میں ہوتا، تو جانے کیا ہوتا. اور اس نے بالکل کریکٹ اور 100% بات صحیح کی ہے. ہم اتنے دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہم اتنے دنیا پرست لوگ ہیں، حالانکہ یہ ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی کا سوال ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی کا سوال ہے. میں ہوں، چاہے کوئی ہے، کوئی انسان ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کچھ بھی ہے، جو انسان اپنے بارے میں، جو اپنی زندگی کے بارے میں اتنی احتیاط نہیں کر سکتا. اگر میرے پہ اس بات بھی یقین نہیں آتا نا، بازاروں میں جا کر دیکھ لے، عورتوں کو دیکھ لے، مردوں کو دیکھ لے، ہر انسان کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی زندگی میں بارے میں کتنا سنجیدہ ہے. یار اگر حکومت نے چاہے کتنی بھی بری ہے، مان لیے کہ تمہارے بقول تمہارے بری ہے ہماری حکومت، یہ ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں بقول آپ کے، مان لیا، لیکن یہ تو ہماری زندگی کا سوال ہے نا. اگر وہ لاک ڈاؤن کیا ہے اس نے، وہ کرنا چاہتے ہیں، کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اور یقین مانے میں ایسے بندوں سے مل چکا ہوں، ایسے کاروباری لوگ جن کو میں جان چکا ہوں، جن کو میں روزانہ کی بیس پہ ملتا ہوں، ان کو سب سے زیادہ اپنے پیسے کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے. ہائے ہمارا کاروبار بن چکا ہے، ہائے ہمارا یہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے، یہ لاک ڈاؤن لگا رہی، لاک ڈاؤن کر رہی ہے، ہمیں برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے. یعنی پھر بھی خوف خدا نہیں ہے. اور میں نے یہ موضوع اس لیے لکھا، اگر انسان کے بس میں ہوتا نا، ایک انسان کے بس میں ہوتا، یہ اختیار میں ہوتا کہ تم جو کچھ چاہو کر سکتے ہو، دولت تمہارے پاس آ جائے گی، یقین کرے یہ اپنی دین، دنیا، عزت، آبرو، بندوں کی عزت، سب کی عزت برباد کر کے سب کی سب دولت اپنے لیے اکٹھی کر لیتی ہے. اس کی درجنوں مثالیں ہیں، اس کی درجنوں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں دنیا میں. ایک بھائی کو مار دیتا ہے، کس کی خاطر؟ دولت کی خاطر. ایک باپ بیٹے سے اچھا سلوک نہیں کرتا، کس لیے؟ یہ نکما ہے، یہ دولت نہیں کماتا، یہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں. اگر ایک بھائی، 4 گھر میں فرد ہیں، 4 بہن بھائی ہیں، 6 بہن بھائی ہیں، اگر ایک کمزور انسان ہے، کمزور بھائی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، سارے اس سے نفرت کریں گے. کون؟ اس کے سکے بھائی. اس میں طرح طرح کی اس کی دل آزاری کرنے کے لیے، کر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن طرح کی اس کی دل آزاری کریں گے، اس سے نفرت کریں گے فقط دولت کی وجہ سے. اور ہو سکتا ہے وہ کسی امتحان میں ہو سکتا ہے وہ کسی امتحان میں ہو. حالانکہ کون چاہتا ہے میں ہوں، کوئی بندہ نہیں چاہتا میرے حالات برے ہوں، میں بھوکا رہوں، میرے بچے بھوکے رہیں، میں کچھ نہ کروں. میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا جو یہ چاہے جو میں بھوکا، میرے بچے بھوکے، میرے حالات ایسے رہیں. ہر انسان اپنے دماغ، اپنی کاوش، اپنی کوشش، اپنی طاقت کے مطابق زندگی کے آخری سانس تک کوشش کرتا رہتا ہے جو میرے اللہ کرے حالات درست ہو جائے، اللہ کرے میرے حالات درست ہے، اللہ کرے میری زندگی بہتر ہو جائے، اللہ کرے میرے بچوں کی زندگی بہتر ہو جائے. میرے خیال میں کوئی ایسا انسان نہیں. لیکن غربت ایک ایسی چیز ہے جس غریب نبیوں کو لوگوں نے پتھر مارے ہیں، یعنی کہ وہ دین کی بات کرتے تھے، انسان کی بھلائی کی بات، حالانکہ وہ دنیا کی خاطر آئے نہیں، دنیا کو سنوارنے کی خاطر آئے ہیں. غربت ایک ایسی شے ہے. میں دعا کرتا ہوں مالک اللہ ہم کو اپنے آپ سے مخلص ہونے کی توفیقات عطا فرمائے. ہم اپنے آپ سے جب مخلص ہو گئے، یقیناً ہم دوسروں سے مخلص یقیناً ہو جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.